السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کو آن لائن کلاسز دی جاتی ہیں، تو چلیں ہم اپنا آج کا کام سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی زدنی علما۔ تو جو ہمارا آج کا چیپٹر اس کا کیا نیم ہے؟ سورۃ اللیل۔ اس کا آج ٹیسٹ ہے، تو اس لیے ہم اس کا اوور ویو دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کا تعارف دیکھتے ہیں۔ تعارف میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایک رکوع پر مشتمل اور اس میں کتنی آیات ہیں؟ 30، ٹھیک ہے۔ اور یہ صورت کہاں نازل ہوئی ہے؟ مکہ مکرمہ میں، ٹھیک ہے۔ یہ اس کے تعارف میں ہے۔ دوسرا اس کے بنیادی مضمون بتایا جا رہا ہے کہ بنیادی موضوع کیا ہے اس صورت کا، وہ یہ ہے کہ زندگی کے دو مختلف راستوں میں فرق اور ان کے انجام سے باخبر کرنا۔ اس صورت کے کیا ہیں؟ بنیادی مضامین ہیں، ٹھیک ہے۔ دو مختلف راستے یعنی نیکی کا راستہ اور برائی کا جو راستہ ہے، ان کے انجام سے باخبر کرنا اس صورت کا کیا ہے؟ بنیادی موضوع ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ خلاصہ صورت ہے۔ خلاصہ صورت میں بھی اسی چیز کو بتایا جا رہا ہے کہ جو نیکی اختیار کرے گا، جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرے گا، پرہیزگاری اختیار کرے گا، اور دوسرا شخص وہ ہے جو بخل کرے گا، اللہ تعالیٰ کی رضا اور ناراضی سے بے فکر ہو جائے گا، تو ان دونوں کے لیے نتائج بھی کیا ہیں؟ مختلف ہے۔ جو تو نیکی کو نیکی سمجھے گا تو اس کے لیے نیکی کرنا کیا ہو جائے گی؟ آسان ہو جائے گی، اور جو برائی کرنے اور نیکی سے بے پرواہ ہو جائے تو اس کے لیے برائی کرنا آسان اور نیکی کرنا کیا ہو جائے گی؟ مشکل ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس کی صورت کے دوسرے حصے میں 3 حقیقتیں بیان ہوئی ہیں کہ پہلی حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی جو امتحان گاہ ہے اور اس میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے بے خبر نہیں چھوڑا، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے 2 راستے بتاتے ہیں، کامیابی کا راستہ اور ناکامی کا راستہ، ٹھیک ہے۔ اور ہدایت کا ذریعہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن۔ ان دونوں سے ہم نے کیا ہدایت اور نصیحت حاصل کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری حقیقت یہ بتائی گئی ہے کہ دنیا اور آخرت کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اگر ہم نے دنیا مانگیں گے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی دیں گے، اگر ہم آخرت مانگیں گے تو وہ بھی کون دیں گے؟ اللہ تعالیٰ ہی، ٹھیک ہے۔ اب یہ فیصلہ کرنا کس کا کام ہے؟ ہمارا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کیا چیز مانگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور تیسری حقیقت کیا بتائی جا رہی ہے کہ جو بھی قرآن مجید اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلائے گا، اس سے منہ پھیرے گا، تو اس کا کیا انجام ہوگا؟ بھڑکتی ہوئی آگ اس کے لیے کیا ہے؟ تیار ہے، ٹھیک ہے، جہنم کی صورت میں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کی تلاوت کو دیکھ لیتے ہیں۔ تلاوت میں بھی وہی بات بتائی جا رہی کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے رات کی قسم کھائی، پھر دن کے روشن ہونے کی، ٹھیک ہے۔ پھر بتایا کہ بے شک تمہاری کوشش کیا ہے؟ مختلف ہے، ٹھیک ہے۔ جس نے نیکی پرہیزگاری اختیار کی ہوگی، نیکی کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیا جائے گا، جس نے بخل کیا اس کے لیے برائی کا راستہ کیا کر دیا جائے گا؟ آسان کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہدایت دینا کس کے ذمہ ہے؟ ہمارے ہی ذمہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی دنیا اور آخرت کے کیا ہیں؟ مالک ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو بھی پرہیزگار ہوگا وہ جہنم سے کیا کر دیا جائے گا؟ دور کر دیا جائے گا، اور جنت کے قریب کر دیا جائے گا۔ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرے گا، اللہ تعالیٰ کی رضا چاہے گا، تو اس کے لیے کیا کر دیا جائے گا؟ جنت کو آسان کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب اس کی ایکسرسائز ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اس کی ایکسرسائز میں آپ نے سوال نمبر 1 MCQs اچھے سے یاد کر لینے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ سوال نمبر 2 مختصر جواب دیں، وہ بھی اچھے سے یاد کرنے ہیں۔ سوال نمبر 3 تفصیلی جواب دیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ میں آپ کو ٹیسٹ شیئر کر رہی ہوں، آپ نے یہ ٹیسٹ اچھے سے سولو کر کے ہوم ورک والے نوٹ بک پر اس کو KPS کے پورٹل پر شیئر کرنا ہے، پھر آپ کو چیک کر کے واپس کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ ٹیسٹ دینے سے پہلے آپ نے اپنے چیپٹر کو اچھے سے یاد کرنا ہے، بعد میں آپ نے ٹیسٹ سولو کرنا ہے اور پھر KPS کے پورٹل پر شیئر کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ فی امان اللہ۔